یہ تاریخ خود بول رہی ہے بتا رہی ہے کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، بتا رہی ہے کہ اس مسئلے نے ہمیں کس حال سے دوچار کر دیا ہے، سمجھا رہی ہے کہ اگر ہمیں اس بے ڈھنگی چال کو بدلنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ حکومت وہی کرے جسے عوام ووٹ دیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونے اور باہر جانے والے دروازوں کی کنجی صرف 20 کروڑ عوام کے پاس ہو، وہی فیصلہ کریں کہ کون ان کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اس مقصد کے لیے میں نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی ہے۔ اس قومی مکالمے کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جمہوری آئین رکھنے والی ایک جمہوری ریاست کے طور پر عوام کا حق حکمرانی بحال کیا جائے۔ ہمارے دستور کے مطابق حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ حق حاکمیت زمین پر عوام کے پاس ایک مقدس امانت ہے۔ نواز شریف اس قومی مذاکرے کے لیے کتنے سنجیدہ اور اپوزیشن اس پیشکش کو کتنی سنجیدگی سے لے رہی ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کو۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی محمد خان صاحب، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ایک اہم لیڈر ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی نفیسہ شاہ صاحبہ، اور کوئٹہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور قانون دان کامران مرتضیٰ صاحب۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے علی محمد صاحب، آپ کی پارٹی نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے، جماعت اسلامی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ کلوز 203 کی جو شک ہے اس کو آپ سپریم کورٹ کے اندر جا کے چیلنج کریں گے، تو یہ کیا صرف اس شک کو کریں گے یا پورے الیکٹرل بل کو آپ چیلنج کر دیں گے؟ شکریہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کی وساطت سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں پورے ملک کو اس بات کی کہ بڑے عرصے بعد میرے خیال میں ہمارا محرم سارا بڑا پیسفل گزرا ہے۔ 10 محرم تک اللہ نے بڑا کرم کیا، اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے تمام جتنے بھی اس کے ذمہ دار لوگ تھے، چاہے وہ حکومتیں ہوں یا ادارے ہوں۔ بالکل دیکھیں، یہ جو انتخابی اصلاحات کا بل تھا، اس میں ہم لمحہ بلمحہ ہماری جماعت کے لوگ اس میں موجود رہے، لیکن جس طریقے سے اس کی کلوزنگ حکومت نے کی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور وہ بہت ہی ایسے طریقے سے کی ہے کہ جیسے کوئی چوری نہیں کرتا۔ نہیں، مگر ایک بات کلیئر کر دیے، کلوز 203 کو صرف چیلنج کریں گے یا پورے الیکٹرل ریفارم بل کو کریں گے؟ یہ امپورٹنٹ بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں، ایک تو یہ پورے الیکٹرانک جو الیکٹرول ریفارم بل ہے اس کو ہم نے بائیک آؤٹ کیا تھا اینڈ میں جا کے، پورا اس کا حصہ بھی رہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس کا حصہ نہیں تھے، لیکن جو ہماری مین ڈیمانڈس تھے، فار ایگزامپل ای وی ایمس تھے، فار ایگزامپل اوورسیز ووٹرز کا تھا، وہ انہوں نے نہیں مانا۔ لیکن اس وقت جب ہم جائیں گے تو اسپیسیفکلی اس کو ہم چیلنج کریں گے، یہ کلوز 203 کو بھی اور کلوز 110 کو بھی، جس میں انہوں نے کیا ہے یہ جو اوتھ میں جو ختم نبوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ زاہد حامد صاحب نے کہا ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس پہ میں نے آج ہم نے بات کی ہے، اور اس میں انہوں نے کیا ہے اوتھ کو انہیں ڈیکلریشن پہ نیچے لے کے آئے ہیں، اس کی سینکٹیٹی کو کم کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کریں۔ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ جی ہم نے یہ نہیں کیا، مگر اگر کلوز 203 کے پر آئی، چونکہ وہ انہوں نے آلریڈی ریجیکٹ کر دیا ہے، میں اس لیے مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ کے 3 ممبر تو وہاں پہ بیٹھے رہے الیکٹرل ریفارم کمیٹی کے اندر، یہ جو پورا جو تھا الیکٹرل ریفارم بل یہ پارلیمنٹ سے پاس ہوا، پھر سینٹ کے اندر آیا، وہاں پہ آپ کے 2 ممبر غائب تھے، پھر سراج الحق جن کے ساتھ آپ جا رہے وہ خود نہیں تھے، اور 1 نمبر سے اضافہ ہوا اور وہ بل پاس ہو گیا، تو کچھ اپنی کارکردگی کے اوپر بھی نظر ثانی کریں گے آپ؟ دیکھیں، یہ تو اب پرانی ڈیبیٹ ہوگی کہ کون تھا کون نہیں تھا، لیکن مجھے عجیب اس لیے لگا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی تشریف فرما ہیں، یہ ان پارلیمنٹیرینز میں سے ہیں جو سب سے زیادہ ادھر موجود رہتی ہیں اور ہر چیز میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ ہمارے باہر نکلنے کے بعد یہ موجود رہے تھے، شاید اس میں اگر آیا ہو، لیکن میں اس کمیٹی کی نہیں بات کر رہا، جب یہ پاس ہو رہا تھا ایوان سے، قومی اسمبلی سے پاس ہو رہا تھا، آپ حیران رہ جائیں گی منیزہ صاحبہ کہ یہ جو ہے یہ کلوز 203 اور یہ جو اوتھ والا ہے ختم نبوت والا، دونوں میں سے ایک بھی ڈیبیٹ نہیں ہوا۔ دیکھیں، اگر آپ کو کوئی چوری نہیں کرنی ہوتی آپ ڈیبیٹ کراتے ہیں نا، پارلیمنٹ از فار دا ڈیبیٹ۔ اگر ڈیبیٹ مجھے یہ نہیں کہ میں شروع سے آخر تک بیٹھا رہا
اور میرے سامنے اب دیکھیں اب تو ہو گیا نا اور وہ صدر بھی بن گئے, اب آگے کیا ہونا ہے اس پہ بھی بات کریں. اور ایک اور چیز یہ بھی ہے, یہ جو آج میاں صاحب نے کیا ہے, آپ نے پورا ہمیں سنایا, حالانکہ ہم نے صبح سنا بھی تھا, دیکھنا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں, مجھے کیوں نکالا کے علاوہ کچھ اور کہتے بھی ہیں کہ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب, آج آپ نے مسلم لیگ نواز کا سیاسی جنازہ خود پڑھوایا ہے. وہ کیسے؟ ایک نااہل شخص کو دوبارہ صدر بنوا کے. اچھا اب ادھر ہی رک جائیں, سب سے پہلے جی اب آگے بڑھنا ہے, آپ نے نااہل شخص ہو جیسا بھی ہو وہ آپ کا صدر اب آپ نے منتخب کر دیا. یہ بتائیے نیشنل ڈائیلاگ کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہے آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آج جو ولولہ اور جو لوگوں اور کارکنوں کا جو جوش دیکھنے میں آیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ تھا, اور جو میاں صاحب نے اس ولولے کے ہوتے ہوئے بھی جو بات کی, گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی, ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کہ جو اس وقت ملک جو یہاں پہ چل رہا ہے اور جو کرائسس چل رہے ہیں کبھی, اور جو پاکستان کی ہسٹری میں ہمیشہ ہوتا ہوا آ رہا ہے, اور اس کے باوجود جو ایک 2/3 میجارٹی کا ایک پرائم منسٹر ہو, 3 مرتبہ پرائم منسٹر بنا ہو, اور اس نے یہ جو آفر کی ہے, میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے. آپ نے بہت دفعہ یہ آفر کی ہے, پہلے بھی آپ آفر کر چکے ہیں, اب جب آپ کے اقتدار سے نکل گئے ہیں تو تبھی آپ کیوں یہ آفر مارتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں, چاہے میثاق جمہوریت ہوا, جب بھی ڈیموکریسی کے حوالے سے تھوڑی سی بھی ایسی ہوا چلتی ہے خراب, تب یہ چیزیں بالکل آتی ہیں. ویسے نیشنل لیول پہ یہ اگر ایسا ماحول تھا پہلے آنی چاہیے تھی, مگر آج بھی اگر آئی ہے تو بھی جو بھی ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کو بیٹھنا چاہیے جو ڈیموکریٹک. مگر دوسری جو بات آپ نے کی, دیکھیں 1 مہینہ پورا الیکٹرل ریفارم کی کمیٹی کے اندر بھی ڈسکس ہوتا ہے, سینیٹ کی کمیٹی کے اندر بھی ڈسکس ہوتا ہے. اس میں اس لا حاصل ڈیبیٹ ہے, ہم 3 دن سے کر رہے ہیں. یہ باتیں کرنا وہ صحیح نہیں ہے کہ بھئی ہم نے جو ہے وہ انہوں نے ڈسکس, بھئی آپ پڑھتے بل, میں نے بل پڑھا تھا, میں نے تو اسی ٹائم اس کو دیکھا تھا. لوگ پڑھتے نہیں ہیں, لوگ آتے نہیں ہیں, لیڈر خود ہی نہیں آتے ہیں, خان صاحب خود ہی نہیں آتے ہیں. اگر یہ ابھی بھی بل تھا تبھی بھی نہیں آئے, جب سینیٹ میں تھا تبھی ڈیلیما تو ہے نفیسہ شاہ صاحبہ کہ اب جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب کورٹ میں جا رہے تو کورٹ پوچھے گی نہیں کہ آپ پارلیمنٹیرینز نے کیا گند گھولا ہے, پہلے آپ موجود نہیں تھے اتنے امپورٹنٹ بل پہ, اب آپ کورٹ چلے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ لیپسز ہیں, جو لوگ موجود تھے پھر چلے گئے, کچھ لوگ وہاں سرے سے نہیں تھے, ایک جماعت نے ووٹ بھی دے دیا غالباً MQM نے, تو یہ تو ہیں دیر سیریس لیپسز آن دا پارٹ آف 2 or 3 پارٹیز جو اس وقت تھیں, اور وہ اپنی اپنی جماعتوں سے بات کر رہی ہیں. لیکن اب جتنی بھی بات کریں یہ لوگ کہ یہ 2014 میں ہوا اور یہ ہوا, اس وقت جو امپریشن دیا گیا ہے, کیونکہ قانون کا پس منظر ہوتا ہے کہ آپ اگر صحیح ٹائم پہ صحیح قانون لے کے آئیں گے تو اس کا امپیکٹ ہوگا. کئی ایسے قوانین ہیں جس کو کوئی نوٹس بھی نہیں کرتا پاس ہو جاتے ہیں. کئی ایسے قوانین اگر اس پس منظر میں آپ لے کے آئیں گے, لگے گا کہ ایک شخص کو فائدہ ہوا ہے, ایک جماعت کو فائدہ ہوا ہے, تو پھر اس پہ آنکھیں اٹھیں گی. اور اخلاقی طور پہ یہ بات غلط بھی ہے, اور یہ آپ ڈیبیٹ کرا لیتے. آپ دیکھیں جہاں نیت ہوتی ہے ڈائیلاگ ہم کرتے, بار بار وہ یاد کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کو, نیشنل ڈائیلاگ اس وقت کون کرے گا جب آپ کو اتنی سیکیورٹی نہیں ہے کہ آپ ایک دن ڈیلے کریں. اپوزیشن چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے کہ اس کو ہم ریویو کریں. ہو سکتا ہے اس قانون کو جو اور ٹائم میں اتنا متنازع نہ ہوتا, اس ٹائم پر ادارے اس کو لیں کہ یہ کچھ ہمیں کنفرنٹیشن, ہمیں چیلنج کیا جا رہا ہے ججمنٹ کو, سپریم کورٹ اس کے اور معنی لے لے, تو ہر چیز کا پس منظر ہوتا ہے. اس لیے نیشنل ڈائیلاگ جو ہے وہ اس وقت کیوں, یہ ہم اگر آپ کے پاس اتنا پیشنس نہیں ہے کہ آپ اپوزیشن کے جائز مشوروں کو, ڈائیلاگ تو یہی حصہ ہونا چاہیے نا, سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے قانون یہ کیسے پاس کیا, اس کے بعد نیشنل ڈائیلاگ. اور نیشنل ڈائیلاگ تو فار آل ٹائمز ٹو کم اینڈ اینی ٹائم ہو سکتا ہے. یہ اس وقت آپ اس کو ریجیکٹ ہی کریں گے, چونکہ ایک ابھی پچھلے مہینوں میں ہی زرداری صاحب نے ریجیکٹ کیا. نہیں, اس وقت ایشو یہ ہے کہ میاں صاحب ہر چیز پرسن اسپیسیفک کرتے ہیں, کیونکہ وہ ایک شخص جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں قانون سے نا, یا جو بھی سپریم کورٹ ایک شخص افیکٹ ہوئے ہیں. اب انہوں نے پوری ملک کی سیاست, پوری کابینہ, 128 ممبر, یہ سارے پوری کابینہ ان کا مقدمہ لڑ رہی ہے, پوری کابینہ ان کی لانگ مارچ میں شرکت کر رہی ہے, پوری کابینہ آج انہوں نے شعر و شاعری کی,
मतलब पार्टी का कन्वेंशन तो माजरत से कम लग रहा था, शेर अच्छे पड़े गए, बहुत मतलब कोई तो क्योंकि मुहर्रम का भी माहौल है तो मोurnful भी थे उसमें, कसीदे और जो ऐसे होते हैं उनसे भी हम उनको तशबीह दे सकते हैं, वो उनका हक है, ठीक है, जो भी उनका पार्टी कन्वेंशन भी उनका हक है, ये नहीं है, लेकिन इस वक्त जो भी चीज़ वो कर रहे हैं अपने गेन के लिए कर रहे हैं। और मैंने ये पहले भी कहा था कि ये तीसरा कानून है पार्लियामेंट में जो उनकी शख्सियत के इर्द गिर्द जो है वो बनाया गया है। पहला अमीरुल मोमिनीन वाला जो कोर्टों ने स्ट्राइक डाउन किया, सेकंड थर्ड टाइम वज़ीर आज़म 20 करोड़ अवाम में से एक ही शख्स था जो थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, और वो उनके लिए कानून आया, और इसमें पीपल्स पार्टी थैंक यू टू पीपल, नहीं हमने गेन नहीं किया, हमारी तो एक थर्ड टाइम बन सकती थी ना, शहीद बीबी, वो तो शहीद हो चुकी थी, तो एक ही शख्स को फायदा मिलना था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर था, अगर मैं गलत यस था, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उनकी शख्सियत के इर्द गिर्द देखें ये जो इतने विक्टिम बन रहे हैं, आई गेट योर पॉइंट, उनको कितनी ज्यादा फेवर मिली है थ्रू लॉ, थ्रू जुडिशरी, थ्रू पार्लियामेंट, आज वो अपने टर्म्स पर अपने लिए अगर नेशनल डायलॉग करना है, मैं समझती हूँ किसी भी पार्टी को काबिल कबूल ये टाइम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट शुड बी ऑनगोइंग। अच्छा, जो इसके खदोखाल हैं मियां नवाज शरीफ साहब ने वो कुछ सामने रखे, वो मैं चाहूंगी कि हम आपको दिखा दें, जो खदोखाल उन्होंने बताए हैं और चार्टर डेमोक्रेसी का भी हवाला दिए, वो जरा दिखा दीजिए। कानून की हुक्मरानी, जमहूरी निज़ाम के इस्तेकाम, कौमी सलामती और अवामी राय के एहतराम के लिए हम सब एक हो जाएं, और इसी जज्बे के तहत मैंने और मोहतरमा ने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। इसी जज्बे के तहत 2008 के इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत से ताउन किया। अक़दार की सियासत थी कि अदलिया के लिए हमने इक़्तिदार छोड़ दिया। ये जज्बा था कि मैंने आज़ाद कश्मीर, बैठे हैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म यहाँ पर, कि हुकूमत के खिलाफ, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ करारदाद अदम एतमाद रोक दी। और यही जज्बा था कि तारीख में पहली मर्तबा मैंने रुखसत होने से पहले सदर जरदारी को वज़ीर आज़म हाउस में अलविदाई शाइया दिया। हमने किसी के मैंडेट में आज तक कोई रखना नहीं डाला, और खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत बनाने के लिए कुदरत रखते हुए हमने पीटीआई को हुकूमत बनाने की मुकम्मल आज़ादी दी। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या समझते हैं कि इस बार मियां नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हो गया है, वाकई में ये अपने माजी से सीख चुके हैं, वाकई में वो कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और वो नेशनल डायलॉग जो है वो कौम के मुफाद में कर पाएंगे? देखिए, जो हम इस मुल्क में बैठ के गिला करते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट का, उसकी मेन वजह यह है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है या उनके लीडर्स जो है वो नहीं सीख पाते जो कुछ उनके साथ होता है, या जो कुछ इस मुल्क में जो पॉलिटिक्स की नवीयत है। ये इस वक्त भी लड़ तो रहे हैं बज़ाहिर, मगर मैं नहीं समझता कि वो जिस सुबह का हम ख्वाब देखते हैं वो ख्वाब आज वो आ जाएगा। अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो एक पेज पे नहीं है। कानून साजी गो के हो रही है, मगर वो जिस तरह से नफीसा शाह ने कहा कि वो किसी एक शख्स को बेनिफिट देने के लिए हो रही है, ठीक है, बेनिफिट देने के लिए हो रही है, मगर बात ये है कि ये विल ऑफ द पीपल है ना, जो भी कानून साजी है उसको विल ऑफ द पीपल वो होगा, और विल ऑफ द पीपल का कैसे पता चलेगा? वो पार्लियामेंट बताएगी, सिटिंग पार्लियामेंट। कानून साजी तो है, मगर मसला ये है कि आज जो है, क्या ये हम सारे इस बात को समझ गए हैं कि ये इसके पीछे जो है ना वो इंटेंशन क्या है? क्यों ये हमारी हुकूमतें जो है ना वो डिस्टेबलाइज हो जाती हैं, और सिर्फ यही लोग क्यों होते हैं, इन्हीं के खिलाफ कार्रवाई क्यों होती है? और क्या पीपल्स पार्टी ने कोई इस तरह की वाक़यात से कोई सबक हासिल किया है? नून लीग ने कोई इससे सबक हासिल किया है? क्या आइंदा वो मिल के इसके खिलाफ कोई लाहे अमल तैयार करने के बारे में सोचती हैं, या वो इस मौके की ताक में है कि वो एक जाएगा तो दूसरे की शायद बारी आ जाए? तो मेरा ख्याल है कि वो हम इस मुल्क में जो है ना हम खुद रास्ता देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और चूँकि हम उनके लिए रास्ता हमवार करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से,
اور ہم کوئی اس تاریخی عمل سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے ہاں جو نا یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. تو آپ کو نہیں امید کہ اس بار کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے پاکستان میں؟ وہی نعرہ ہے، وہی ریٹرک ہے، باتیں ہیں بس؟ وہی باتیں ہیں. دیکھیے نا کل اب احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کیا اس کے بعد کچھ ہوا؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے، حکومت بچانے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. یہ پوچھ لیتے ہیں، رمیش کمار صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. سر احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ جی میں استعفیٰ دے رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، ریاست کے اندر ریاست ہے، اس کے بعد بات ہی کوئی نہیں ہوتی. آپ آئیں، آپ بتائیں کہ جو کل رینجرز کی تحویل میں لیا گیا تھا پورا کوٹ، وہ کس کے کہنے پہ لیا گیا تھا؟ آپ کے وزیر داخلہ کو باہر کیوں کھڑا کر دیا تھا؟ میں جو سمجھتا ہوں، کیونکہ اب اتنا عرصہ ہمیں بھی سیاست میں گزر چکا ہے، ایک ایم این اے کو، ایک پارٹی لیڈر کو بھی سوچ سمجھ کے بات کرنا چاہیے، مگر منسٹر کو اسپیشلی جب تک کسی چیز کی انویسٹیگیشن نہیں ہو تب تک ہمیں کم سے کم اپنے جذبات کو کنٹرول ہو کے اب ہو گئی ہے انویسٹیگیشن، انہوں نے کہا تھا کہ انٹیریئر سیکرٹری کریں گے کچھ ہی گھنٹوں میں. انٹیریئر سیکرٹری، کیونکہ یہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جو ایس پی نے لیٹر لکھا اس کی سی سی کاپی ادھر بھی چلی گئی. ویسے بھی آرٹیکل 245 اور جو یہ چیزیں، ایک انٹیریئر منسٹر تھا، رینجرز کے سپاہیوں نے جب جس طریقے سے مس بیہیو وہاں پہ کیا تو اس وجہ سے غصے میں آ گئے. اور میں سمجھتا ہوں، میں پھر بھی جو ہے یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ سوچ سمجھ کے دینی چاہیے، آرام سے سوچنا چاہیے، پہلے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے، اس کے بعد اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے. دوسری جو بات کی، جذبات آتے ہیں صرف، میں دیکھیں جذبات میں نے ایک کو نہیں، میں نے تو 2002 بھی دور دیکھا، 2008 بھی دیکھا، ابھی بھی دیکھا. کسی نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی، ہر بندے نے، ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے، جس کے پاس جو وقت آیا اس نے یہ باتیں کی ہے. مگر کم سے کم ایک صبر، تحمل اور برداشت، یہ انسان کی کامیابی کی نشانی ہے. یہ تو اب ہم لگتے ہیں نہیں، صبر تحمل، میں تو دیکھو میں نے تو کم سے کم 10 کالم میں نے لکھے ہیں اس ٹالرنس کے اوپر، صبر تحمل اور برداشت. اچھا چلیں، اب کیریکٹر بلڈنگ کلاس میں تو نہیں ہم جائیں گے نا. اب علی محمد صاحب یہ بتائیے کہ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، جس طرح نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی ڈیموکریسی کے لیے ہمیں سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی نا. ظاہر ہے جمہوریت کے لیے، ووٹ کے تقدس کے لیے ایک پیج پہ آپ سب کو ہونا چاہیے. کل خان صاحب کی بھی تو کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر، ادھر بھی کچھ ہو سکتا ہے. میاں صاحب نے کہا ہے کہ نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. یہ آپ کی ڈائلاگ تب کیوں یاد آتے ہیں جب آپ پہ سختی آتی ہے؟ یہ بات صحیح ہے. آپ جب حکومت میں ہوتے ہیں، یہ آپ کے ادھر پتہ نہیں کون سا آپ سریا یوز کرتے ہیں، ایسا زبردست سریا ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ آتے نہیں ہیں ایوان میں، اگر آ بھی جائیں تو وہ سریا آپ کو ہلنے نہیں دیتا، سیدھا دیکھتے ہیں 5 منٹ بیٹھ کے نکل جاتے ہیں. When was the last time when Mia Nawaz Sharif as the Prime Minister of Pakistan came to the National Assembly and gave a policy statement? وہ میاں صاحب جن کو بچپن میں جب ہم دیکھتے تھے، بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کا جب میوزیکل چیئرز کی لڑائیاں ہوتی تھیں، وہ کدھر چلا گیا وہ بندہ؟ ایک مولوی تمیز الدین کیس کا وہ حوالہ دیتے ہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں. مولوی تمیز الدین بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، لا آف نیسیسٹی کی بات ہے. قوم کو لیڈ کرتا ہے، بے شک وہ لکھے سے بھی پڑھے لیکن کچھ ادھر سینے میں بھی ہو، جو جس پہ وہ بیلیو کرتا ہے نا. جب آپ کسی چیز پہ بیلیو کرتے ہو آپ کو بہت کم ضرورت پڑتی ہے، آپ فی البدیہہ بولتے ہو، وہ آپ کے اندر سے نکلتا ہے. میاں صاحب کبھی بولے ہی نہیں، کبھی عوام میں آئے ہی نہیں، کبھی کسی کو ساتھ لیا ہی نہیں، کبھی کسی سے بات کی نہیں. حالانکہ مکمکا کے لیے لوگ تیار بیٹھے تھے یہاں پہ، اور آج بھی وہاں سے اپرچونٹیز ہیں. نہیں، چونکہ میرا خیال ہے اشارہ جہاں تک مولوی تمیز پاکستان پیپلز، میں اس پہ آتی ہوں، اشاروں کی زبان ویسے پاکستان میں سمجھی جاتی ہے. مولوی تمیز الدین کیس کی بات انہوں نے کی اور انہوں نے 71 کی بات بار بار کی. بڑا مزہ کرتا، وہ بتا بھی دیتے کہ 71 کے بعد جن لوگوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھایا ان کے ساتھ مل کے کون وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا، ذرا بتا دیتے اس شخصیت کا نام کہ وہ کون تھا جو وزیر اعلیٰ بنا اور پھر وزیر اعظم بنا. نفیسہ صاحبہ، بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ماضی میں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ اب تو جو شیر ہے وہ زخمی ہے، پکار رہا ہے. اس کی پکار سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جعلی پکار ہے یا اس میں کوئی دم ہے؟ پہلے تو میں ان سے پوچھ لوں کہ ان کا جو نیا مکمکہ ہے اس جماعت سے جس کے کہتے تھے وہ خونی ہے، را کی ایجنٹ ہے، اور زارا شاہد کے قاتل ہیں، اور تو وہ بھی تو مکمکہ ہو رہا ہے. اور لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کو
بچانے کے لیے نعمان وزیر صاحب کھسک گئے تھے. لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی. تو مکمکہ جو ہے نا اس کے بہت لیولز ہیں, بہت ڈائمنشنز ہیں. ایک مکمکہ وہ بھی تھا جو آپ نے ادھر تھریٹن کیا تھا کہ آپ جب تک میاں صاحب نہیں ڈی سیٹ ہوتے ہم دھرنا دیں گے, تو وہ بھی آپ پھر اس سے بھی مکر گئے. تو لیٹس ناٹ, یہ پالیٹکس ہے. تو مگر اگر ماضی سے نکل ڈائیلاگ جو ہے آگے کیا کرنا ہے, سیاستدانوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ میں اس میں بتاتی ہوں کہ سب کو, میاں صاحب اس وقت یہ گلہ کر رہے ہیں, جو بھی ہے ان کا اشارہ اداروں کی طرف ہے جس کے اوپر ہے. میں یہ سیاستدان جو ہیں وہ خود یہ جماعت, ان کے لیے تو میں کیا کہوں, تھرڈ امپائر کے اشاروں پر چلتے ہیں. لیکن تھرڈ امپائر کو یا فورتھ امپائر کو یا اس قسم کے اداروں کو ہم سیاستدان موقع دیتے ہیں. وی سیڈ اسپیس. میاں صاحب کو اگر نیشنل ڈائیلاگ کرنا ہے تو دے شوڈ نو وین ٹو اسٹاپ. جب آپ کے پاس کوئی سیریس ایکیوزیشن لگتی ہے جس کو آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور پبلک کے سامنے یا پارلیمنٹ کے سامنے یا جوڈیشل, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے, آپ ریزائن کیوں نہیں کر دیتے؟ دنیا بھر میں ہوتا ہے. ڈیوڈ کیمرون ایک ریفرینڈم ہار جاتا ہے, وہ اپنی سیاست ختم کر دیتا ہے وہاں کے وہاں. کتنے اس دوران جب میاں صاحب رہے ہیں 30 سالوں میں, کتنے وزرائے اعظم نے صرف برطانیہ میں ریزگنیشن دی ہوگی. مگر ڈاکٹر صاحبہ ماضی کو تو ہم بہت روز سکتے ہیں. میں یہ کہہ رہی ہوں, مولوی تمیز الدین کیس سے, اگر آپ کا نیشنل ڈائیلاگ مارشل لا سے کہاں روئیں گے. مگر اب کیا کریں گے؟ سیاستدانوں کو اگر آپ کو نیشنل ڈائیلاگ کرنا ہے تو پہلے سیاستدانوں کو اپنے اندر آنر کوڈز لے کے آنے ہوں گے, اور ایٹ لیسٹ یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ایشوز جو ہیں وہ کورٹوں میں نہ دھکیلیں. معذرت سے اگر پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این, ہمارا چیئرمین کہتا ہے یہ دونوں ایک ہی اس کے سکے کے دو رخ ہیں, دونوں جا کے کورٹ میں حاضریں لگاتے تھے, وہاں ڈرامہ ہوتا تھا پورا 24/7 کی. یہ فلم تھی, بالی ووڈ تھی, ہالی ووڈ تھی, لالی ووڈ تھی, تینوں فلمیں جاری تھی. They were enjoying themselves. اور یہی آپ دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلا. I am not happy. For democracy, I am not happy. For politicians, I am not happy. جو پولیٹیشن کو دیکھتا ہے وہ گالی سمجھتا ہے کہ یہ پولیٹیشن جو ہے یہ کرپٹ ہے. مگر ڈاکٹر صاحبہ آگے کیا ہوگا؟ اس دلدل سے آپ کیسے نکلیں گے؟ ہم کیسے نکلیں گے؟ ملک میں پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹکس کو اپنے اندر ریفارم کرنا ہوگا. We have to set even higher standards. But who will take the initiative? یہ دیکھیں, یہ صرف کہنا کہ جنرل, this is a very long discussion. Let me take a break over here. بریک لیتے ہیں, مگر پھر اس پہ بھی بات کریں گے کہ اگر سارے سیاستدان کورٹ میں چلے گئے تو کورٹ کو بار بار متنازع بھی کر دیتے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی اس جنگ کے درمیان عدلیہ کا کیا ہوگا؟ اس پہ بھی سوال کریں گے وقفے کے بعد. کامران مرتضیٰ صاحب, اب پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کورٹ جائے گی کلاس 203 کو لے کے کم از کم, کہ اس کے اوپر بھی چاہے گی کہ کورٹ جو ہے اپنی رولنگ دے. تو جو یہ سارے متنازع فیصلے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, یہ کورٹ میں چلے جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے, چونکہ آپ نے رول آف لا کے لیے اسٹرگل کیا ہے, اس سیاستدانوں کی جنگ کے اندر اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی جنگ کے اندر یہ عدلیہ کیسے سفر کرے گی؟ دیکھیے, عدلیہ کو خراب کر رہے ہیں یہ خام خواہ. جہاں پہ ان کا جو لڑائی کی جگہ تھی, جو کام کرنے کی جگہ تھی, وہ تو پارلیمنٹ تھا. پارلیمنٹ میں تو یہ لوگ حاضر نہیں ہوئے. پارلیمنٹ میں تو آ کے انہوں نے جو ہے نا کوئی اس میں دیکھا بھی نہیں اس قانون کو, یا وہاں پہ کوئی امینڈمنٹس پرپوز نہیں کی. اس پہ تو کئی مہینے تک, بلکہ آلموسٹ اراؤنڈ میرے خیال 1 سال کے لگ بھگ جو ہے نا یہ کمیٹی کے پاس پڑا رہا ہے معاملہ, اور ہر کمیٹی کے جو ہے نا ممبرز اس میں موجود تھے. آپ کمیٹیوں میں قانون کو نہیں دیکھتے, آپ پارلیمنٹ میں قانون کو نہیں دیکھتے, آپ امینڈمنٹ پرپوز نہیں کرتے, آپ اس کو اسی طرح سے پاس ہونے دیتے ہیں, اور پاس ہونے کے بعد بھی اسٹل جو ہے نا اس کو امینڈ کر سکتے ہیں. اس کے بعد بھی آپ کے پاس ایک طریقہ کار موجود ہے کہ اگر کوئی قانون غلط ہے, عوام کی منشا کے مطابق نہیں ہے, عوام کی منشا جو ہے وہ پتہ چلے گی پارلیمنٹ میں میجارٹی سے, تو اگر وہ پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میجارٹی جو ہے نا اس کو ناپسند کرتی ہے کسی ایک بات کو, تو آپ پہلے وہاں تو موو کیجئے. تو جو کرنے کی جگہ ہوتی ہیں, جو کرنے کا کام ہوتا ہے, وہ تو آپ نے کیا نہیں, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کورٹ جائیں گے. کورٹ ضرور جائیے, کورٹ جانا سب کا حق ہے, مگر کورٹ سے پہلے تو اپنی لوکس ٹینڈائی بتائیں نا. اب فرض کر لیجئے کہ میرا تعلق کسی اور پارٹی سے ہے, میں یہ کہوں کہ جی وہ 4 لوگوں نے 10 لوگوں نے جس پارٹی کا نام اے ہے, انہوں نے بی کو جو ہے اپنا صدر منتخب کر دیا, اور مجھے اعتراض ہے. بھئی میں کون ہوں کہ مجھے اعتراض ہے؟ وہ 4 بہت برے لوگ ہوں گے, انہوں نے اپنا مل کے ایک صدر منتخب کر دیا. اور آرٹیکل 17
اس حق کو گارنٹی کرتا ہے کہ انہوں نے جو رائٹ آف ایسوسیشن ہے، رائٹ آف ایسوسیشن یہ تو نہیں کہ کوئی ایسوسیشن فارم کر لے، پولیٹیکل پارٹی بنا لے اور وہ خالی ایسی باقی چیزیں جو ریڈنڈنٹ ہو جائیں. جب وہ پارٹی کا ممبر ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص، اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ کسی اس کے آرٹیکل 62 63 کے تابع نہیں ہے، یا کسی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن کے تابع نہیں ہے. تو جب وہ پارٹی کا پارٹی فارم کرنا، پارٹی کا ممبر ہونا، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. تو جب میں ممبر بن سکتا ہوں تو میں اس کا عہدیدار کیوں نہیں بن سکتا؟ امپورٹنٹ پوائنٹ. اور پھر دوسرے آدمی کو جس کی دوسری پارٹی ہے، بی پارٹی ہے، سی پارٹی ہے، وہ تو اس بات میں جو نا کوسچن ریز نہیں کر سکتے. پھر کیا سارے ایشو آرٹیکل 184 میں ہی طے ہوں گے؟ اس کے لیے اگر کسی کا کوئی پرابلم ہے. علی بھائی آپ بھی وکیل ہیں، ذرا جواب دیں اس کا. میں ان کے پہے کا تو وکیل نہیں ہوں، ان کی رائے زیادہ محترم ہے. دیکھیں میں آنیسٹلی اف یو آسک می، میں اس سوچ کا آدمی ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنے جھگڑے سیاسی میدانوں میں حل کرنے چاہیے. تو اپنی لیڈرشپ کو بھی کچھ سمجھا. اب میں آگے بات کروں، سمجھاتے ہیں سیاسی فیصلے سیاسی میدانوں میں حل کرنے چاہیے. لیکن مسئلہ وہاں کھڑا ہوا کہ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جن لوگوں پہ الزام تھا اختیار بھی انہیں کے پاس تھا. آپ نے کبھی زندگی میں منیزہ صاحبہ، آئی نو کہ آپ بھی وکیل ہیں، کبھی آپ نے کسی ایسے ملزم کو دیکھا ہے جو بڑی خوشی سے جا کے خود ہی پھندا ڈال کے وہ لٹک جائے؟ یہ اس کے لیے تیار نہیں تھے احتساب کے لیے. ہم نے بڑی ان پہ کوششیں کی ہیں، ٹی او آرز کی وہ کہانیاں اور اس پہ آپ کے وہ 375 پروگرام سارے اینکرز کے کہ ٹی او آر یہ ہو گیا، ٹی او آر وہ ہو گیا. تو یہ تو دیکھیں یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ ایک آدمی پہ الزام ہے اور وہ اس کے پاس اختیار ہو جا کے ایسا لاء بنا دے گا کہ اپنے گلے میں خود ہی وہ پھندا ڈلوا دے. اس وجہ سے مجبوری کے عالم میں سپریم کورٹ جانا پڑا. اور ایک اور چیز میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، کامران مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں لیکن ہم نے اس کو ہر فورم پہ اس کی اپوزیشن کی ہے. ہم نے بوائیکاٹ کیا. پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے الیکٹورل ریفارمز کا ہم نے قومی اسمبلی میں بوائیکاٹ کیا. معذرت کے ساتھ ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ مشرف صاحب اس وقت اینٹی ٹیررزم کورٹ کے تحت ایک ابسکانڈر ہے بے نظیر بھٹو قتل کیس کے اندر، مگر وہ آل پارٹی مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں اور آج ان کا انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو رہا ہے. تو تب تو مجھے کوئی چیخ پکار نظر نہیں آئی. لوگ تنقید تو کرتے ہیں نا. وہ نیشنل لیڈر نہیں ہے وہ بندہ، اس کے ساتھ جو کسی نے کرنا ہے وہ ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک چیز کامران بھائی، جی کامران صاحب، کامران بھائی ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے میں کہہ رہا ہوں نواب اکبر خان کے کیس میں وہ بغیر پیش ہوئے بری ہو گیا. کسی کو کوئی وہ نہیں آیا. سب کو پتا تھا کہ اس کے دور حکومت میں اس کو مارا گیا. صاحب ہم اپنے ملک میں مثال کا کیا قائم کر رہے ہیں کہ کیا یہ صادق اور امین جو ہے یہ صرف آئین کی کتابوں میں رکھنے کے لیے ہے، اس پہ عمل نہیں ہوگا؟ اچھا ناؤ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. How can a condemned person be made head of a political party؟ اس کا مطلب ہے کرپشن لیگلائز کر دو. نہیں کنوکٹیڈ اور ڈسکوالیفائڈ میں فرق تو ہے. جی دیکھیں پہلی چیز تو یہ کہ اسمبلی کو اہمیت، اسپیشلی جو نئے لوگ آئے ہیں جو نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اسمبلی میں پروف کریں. اپنی پروونشل گورنمنٹ ملی ہے ادھر پروف کریں. ادھر پروف نہیں کرتے ہیں. ان کا ٹارگیٹ کیا رہا ہے کہ جو بندہ مقبول ہے اس کے پیچھے جائے، جو بندے کی اچھائی ہے اس کو کسی طریقے سے ہم کرٹیل کریں. بھیا آپ اپنا کام کرو، لوگوں کی سمجھ ہے، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ پرفارمنس کے اوپر جائیں گے. میں آج آپ کے پروگرام بتا رہا ہوں، یہ جو ابھی جو گلزار خان والی جو پی ٹی آئی کی سیٹ خالی ہوئی ہے نا، ویکنٹ ہوئی ہے جو پشاور میں، کے پی کے کی گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی ان کے جو کرتوت ہے اس کی وجہ سے یہ سیٹ وہاں سے بھی ہار جائیں. چلے وہ ان کی کارکردگی رہنے دیتے ہیں. رمیش کمار صاحب نے بات آگے بھی تو بڑھنی ہے نا. دیکھیں بات نفیسہ صاحبہ بات آگے بھی بڑھنی ہے. کل آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا کورٹ کے احاطے کے اندر رینجرز کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ اقتدار کس کے پاس ہے کس کے پاس نہیں ہے. پرویز رشید صاحب کی بھی ساؤنڈ بائٹ آ جاتی ہے. یہ بتائیے کہ رانا ثناء اللہ تو یہ کہتے ہیں چودھری نثار کے بارے میں کہ جب بلاگرز کو اٹھایا گیا تب مجھے پتہ چلا کہ ان کا پاس کتنا اختیار ہے کتنا نہیں ہے. تو سوال تو یہ ہے کہ اگر واقعی میں یہ قانون کی بالادستی کے لیے جنگ ہے تو پھر آگے بڑھتے ہوئے سیاستدان اگر بکھریں گے تو پھر تو آپ اپنے ہی شاخ کے اوپر جس پہ بیٹھے کاٹ رہے، تو اس کا کیا پھر آپ کریں گے؟ دیکھیں اس میں آپ اس کو کمپیئر کریں لاسٹ ہمارا جو ٹینیور تھا، جو بھی معاملہ ہوتا تھا پارلیمنٹ میں ایک تو موجود ہوتے تھے وزیر، پوری آپ کی کیبنٹ موجود تھی. اس وقت علی محمد واز ناٹ دیر، رمیش شاید آپ تھے لاسٹ پارلیمنٹ میں. واضح فرق تھا. پارلیمنٹ بہت وائبرنٹ تھی اور کوشش کی جاتی تھی کہ کیونکہ آفٹر اے لانگ اسپیل آف ڈکٹیٹرشپ ایک پارلیمنٹ جمہوری آئی تھی تو ہم کنسنسس کی بنیاد پر
کوئی چیز متنازع ہوتی تھی ہم پیچھے ہٹ جاتے تھے. Give it time. اب کیا کریں گے؟ تو اب جو اس نہج پہ ہم آ گئے ہیں اور اس حد تک کانفرنٹیشن بلڈ ہو گئی ہے. دیکھیں کتنی نازک طریقے سے ہم نے اس جمہوریت کو آہستہ آہستہ نرس کر کے ان کے حوالے کیا. انہوں نے آ کے کیا کیا؟ ٹھیک ہے رینجرز از ویری امپورٹنٹ فار لا انفورسمنٹ, قانون سازی بھی آپ کو کرنی ہے, لیکن آپ محتاط طریقے سے گارڈڈ طریقے سے آگے بڑھیں. اور جب آپ سب سیاسی جماعتوں کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے, پارلیمنٹ کو آپ اہمیت نہیں دیں گے, جمہوری اداروں کو, سب سے زیادہ بڑا جمہوری ادارہ جو ہے اس وقت پارلیمنٹ ہے, اور پی ایم ایل این نے مسلسل